اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ کھانے سے بال کا نکل آنا کیا اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ کھانے سے بال کا نکل آنا کیا یہ غربت اور تنگ دستی کی طرف اشارہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے یہ راز جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے کہ کھانا ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو گھر کا کھانا ہی کھاتے ہیں، باہر سے وہ کھانا نہیں منگواتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور 2 مرتبہ باہر سے کھانا منگوا کر کھاتے ہیں۔ تو کھانے سے بال کا نکل آنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ دیکھیے کہ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے، پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کھانے سے بال کا نکلنا، اس سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، بال ناپاک نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ بال آپ کے سر سے ٹوٹ جائے۔ تو اگر آپ کی طبیعت مناسب سمجھتی ہے تو آپ بال کو نکالیں اور وہ کھانا کھا لیں۔ اگر آپ وہ کھانا گوارا نہیں کرتے تو پھر بھی بال کو نکال دیں اور وہ کھانا آپ کسی دوسرے کو یا فقیر کو دے دیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، تو گھر میں کھانا ہماری مائیں اور بہنیں پکاتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ گھر میں جب بھی کھانا پکائیں تو کبھی بھی بے پردہ ہو کر کھانا نہ بنائیں۔ بے پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بال کھلے چھوڑ دینا، دوپٹہ اتار دینا۔ اگر آپ اس طرح کھانا بنائیں گی تو کھانے سے برکت اڑ جائے گی اور کھانے میں بے برکتی آئے گی۔ تو میری مائیں اور بہنیں جب بھی گھر میں کھانا بنائیں تو سر پہ دوپٹہ لازمی رکھیں اور اپنے سر کے بالوں کو سمیٹ کر کھانا بنائیں تاکہ سر کا کوئی بھی بال کھانے میں نہ گرے، اور کھانا بناتے وقت اگر وہ پاکی کی حالت میں ہیں تو ساتھ سورہ اخلاص پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کھانے میں ہمیشہ برکت رہے گی، گھر میں غربت تنگ دستی کبھی بھی نہیں آئے گی، اللہ پاک رزق کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی کھانے سے بال نکل آتا ہے، یا آپ باہر سے کھانا منگواتے ہیں یا گھر میں پکاتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں لیکن پھر بھی کھانے میں بال آ جاتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو جس بندے کے کھانے سے احتیاط کرنے کے باوجود بھی اکثر بال نکلتے ہوں تو وہ صدقہ خیرات زیادہ کرے، انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی گھر میں غربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور بہت سے لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کوئی بال وغیرہ نکل آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو، اپنی ماؤں بہنوں کو جھڑکنا، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو منع لازمی کرنا چاہیے کہ دوبارہ سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، جب کھانا بناؤ تو اپنے بالوں کو سمیٹ کر بناؤ۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص باہر سے تھکا ہارا اپنے گھر میں آتا ہے، وہ کاروبار سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں آیا، تو کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن بیوی نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب شوہر نے وہ کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ بیوی نے تیز ڈال دیا تھا، یا غلطی سے اس سے ایسا ہو گیا تھا، تو شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کے منہ پر 3-4 تھپڑ ماروں۔ جب اس نے بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ یہ سوچ کر رک گیا
کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، مجھے اتنا غصہ آیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کے منہ پہ 3-4 تھپڑ ماروں اور اسے بتاؤں کہ کھانا اس طرح بناتے ہیں، نمک کتنی تیز ڈال دیا ہے۔ میں روزانہ کی کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو میرے رب کو مجھ پہ روزانہ کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تو اس نے یہ سوچ کے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ تھے، نیکیاں کوئی نہیں، لیکن میری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بیوی نے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دن جب تو نے میرے سامنے کھانا رکھا تھا تو نمک بہت تیز تھا، تو مجھے بہت غصہ آیا۔ جب میں نے تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آیا ہے، تو روزانہ جو میں غلطیاں اور گناہ کرتا ہوں اس سے میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا، تو میں نے تجھ پہ رحم کھایا، مجھے ترس آ گیا، میں نے ہاتھ اپنا روک دیا۔ تو جو میں نے تجھ پہ رحم کھایا تھا، تیری غلطی معاف کی تھی، اللہ پاک کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت یہ ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہیں کھانا بناتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یا کھانے میں بال آ گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو درگزر کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا، اور خاص دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام، اپنی جگہ، اپنا مسئلہ ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔